السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ویٹ لاس، یعنی کہ وزن کا گرنا۔ جسم کا وزن قد کے اعتبار سے ہونا چاہیے، یعنی 1 انچ قد اگر آپ کا ہے تو 1 کلو آپ کا وزن بھی ہونا چاہیے۔ اگر وزن اور قد کی مناسبت طبی لحاظ سے نارمل ہے تو ٹھیک، اگر 1 کلو اور 1 انچ قد کے حساب سے نہیں ہے تو پھر آپ نارمل نہیں ہے۔ اگر قد کے مطابق وزن زیادہ ہو تو ہم اسے موٹاپا کہتے ہیں، لیکن اگر قد کے مطابق وزن کم ہو تو ہم اسے کم وزن کہتے ہیں، یعنی کہ وزن کم ہے آپ انڈر ویٹ ہیں۔ تو وزن کم ہو تو پھر بھی پرابلم ہے، وزن زیادہ ہو تو پھر بھی پرابلم ہے۔ زیادہ وزن ویسے ہی بھدا سا بندہ محسوس ہوتا ہے اور وزن کم ہو تو ویسے ہی ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ تو اس لیے وزن کا جسم کے مطابق ہونا نہایت ضروری ہے، اور اگر وزن زیادہ ہو پھر بھی بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، اور اگر وزن کم ہو تو پھر بھی احساس کمتری ہوتا ہے کہ یار یہ کیا، بالکل بندہ معمولی سا اور کمزور سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک قسم کا فنامنا ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ ہمارا وزن ہے، زیادہ ہے یا کم ہے۔ اب اس کی وجوہات کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا کیوں ہے۔ اکثر اوقات مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھی آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ہم غذا تو ٹھیک آتے ہیں لیکن ہمارے جسم میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے، بیماری چل رہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے وزن کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تو پھر بھی آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شوگر یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو پھر بھی آپ کا وزن جو ہے وہ گرنے لگتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تھائرائڈ گلینڈ آپ کے ٹھیک نہیں ہے، ہارمون لیول ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کے ہارمون کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کا وزن جو ہے وہ گرنے لگتا ہے اور آپ ہائپر تھائرائڈزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایڈز کے باعث بھی آپ کا وزن تیزی سے گرنے لگتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایڈز ہو گیا ہے، پھر بھی کینسر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ جگر کے امراض اگر کچھ ہیں، آپ میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی وزن آپ کا گرنے لگے گا۔ اگر آپ کو پیچس لگے ہوئے ہیں، بار بار پیشاب کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں اور آپ کا پیٹ ٹھیک سے نہیں رہتا، ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی وزن کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر پیٹ میں کیڑے ہیں جس کو ہم چمونے بھی کہتے ہیں یا پھر سمکاں بھی کہتے ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر بھی وزن آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، آپ پھر ویسے زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹی بی کے باعث بھی آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی ایسی میڈیسن کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بھوک میں کمی ہو گئی ہے، آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی، آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو پھر جب آپ کھائیں پیئیں گے نہیں تو پھر آپ کے وہ جزو بدن کیسے بنے گا، پھر بھی آپ کمزور ہو جائیں گے۔ معدے کی خراش کے باعث بھی آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو وومیٹنگ ہو رہی ہے، الٹیاں آ رہی ہیں یا کچھ ایسے ہو رہا ہے، یعنی کہ سب سے اہم چیز ہے کہ باہر سے جو چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ غذا ہی ہے نا، کہ ہم غذا کھاتے ہیں جو ہمارے جسم میں جزو بدن بنتی ہے اور اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمارے خون میں جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، جو ہمیں پروٹین وغیرہ ملتی ہے۔ تو اگر وہ نہیں مل پاتی تو پھر بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی علامات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، سمپٹمس کیا ہیں، وزن کیوں کم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو اس کی جو ہے وجوہات گنائی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وجوہات کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا وزن گر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو علامات اس کی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو قبض ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، بھوک میں کمی ہو سکتی ہے، چہرہ پچکا ہوا ہو سکتا ہے، چہرہ بے رونق اور زرد ہو سکتا ہے، کمزور وزن مریض جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے غصہ زیادہ آتا ہے، لڑ پڑتا ہے، اور بعض مریض جو ہیں وہ بار بار پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، بلیڈر میں مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں، مریض کے دماغ میں منفی خیالات آتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کسی بھی چیز کا الٹا رخی سوچنا ہے، سیدھا رخ سوچنا ہی نہیں، یعنی کہ ہر وقت اس نے بس وہ جو ہے نا بال کی کھال ہی نکالتے رہنا ہے، منفی خیالات ہی آتے ہیں۔ کمزور جسم اکثر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے میرے دوست کئی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں موٹے ہونے کے لیے، اور جب تھوڑا سا بھی فرق پڑتا ہے تو چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، جب تھوڑا سا فرق کم ہوتا ہے یا کوئی ان کو کہہ دیتا ہے کہ یار یہ کیا، آپ کا چہرہ تو پچکے ہوئے جو ہے وہ پچکا ہوا ہے، آم کی طرح ہے، پچکے آم کی طرح ہے، تو پھر اسی وقت چہرہ اتر جاتا ہے اور بندہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ صحیح طرح سے سو بھی نہیں پاتا اور وقت بھی نہیں گزار سکتا۔ اگر کسی پارٹی میں ہے، کسی دوسرے لوگوں میں ہے، یاروں دوستوں میں ہے،
تو وہاں پہ بھی اس کو یہ احساس کمتری رہتا ہے کہ میں ان سب سے کمزور ہوں، میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، بار بار شیشے کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بازو کو دیکھے گا، ٹانگوں کو دیکھے گا کہ کیسی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں یا بری لگتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ہیں تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہے تو بھائی کچھ کھائیں، آپ کو کچھ کھائیں پیئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اپنی دیکھیں آپ کو کون سی مرض لاحق ہے، کس وجہ سے آپ ایسے ہیں، تو اس وجہ کو آپ دور کریں۔ جب آپ وجہ کو دور کریں گے تو یقیناً آپ اس بارے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ اس کا کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا شوگر لیول چیک کروانا چاہیے کہ ناشتے سے پہلے آپ نے اپنی شوگر چیک کروانی ہے۔ اگر وہ 100 سے کم ہے تو آپ ٹھیک ہیں، اگر 100 سے اوپر جا رہی ہے تو پھر آپ کے لیے الارمنگ بیل ہے، گھنٹی ہے۔ اگر آپ رینڈملی چیک کرتے ہیں، یعنی کہ کھانا کھانے کے دوران اگر آپ چیک کرتے ہیں تو کھانا کھا کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اگر آپ چیک کرتے ہیں اور آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ 140 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے لیے یہ الارمنگ پوزیشن ہے۔ پھر بھی آپ اپنا بھائی خیر منائیں، اپنا شوگر وغیرہ چیک کروا کے دیکھیں، اگر زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ اس کے علاوہ ہارمونز کو چیک کرنے کے لیے TSH ٹیسٹ جو ہے T4 اور T3 یہ آپ کروائیں۔ اگر یہ نارمل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نارمل نہیں ہے تو ہائپر تھائرائڈزم کی تکلیف ہو گئی آپ کو، تو آپ کا وزن گر رہا ہے، آپ اس کے لیے دوائی کھائیں، ادویات مل جاتی ہیں۔ LFT کروائیں جس سے جگر کے جو فیل ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کو پخانے میں کیڑے آ رہے ہیں یا نہیں بھی آ رہے تو پھر بھی آپ کو ڈیورمنگ اپنی کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی میڈیسن بازار سے لے کے زینٹل، برماکس، کچھ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو آپ کو ڈیورم کر دیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسری بیماری اللہ نہ کرے ایڈز، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، TB ہو جاتا ہے، یہ تینوں بیماریاں خطرناک ہیں، ایڈز، کینسر اور TB، تو اس کا ٹیسٹ کروائیں، قابل علاج ہیں، اپنا علاج کروائیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اب اس کے علاج کی بات تو کرتے ہیں بعد میں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہتا جاؤں کہ آپ کے لیے جو ضروری ہدایات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی بھی چیز تشخیص ہو جائے تو آپ اس کا علاج کروائیں، ڈپریشن سے دور رہیں۔ ناشتے میں مکھن وغیرہ کا استعمال، اگر آپ کو کولیسٹرول کے مریض نہیں ہے تو مکھن وغیرہ یا ایسی جو طاقت والی چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں۔ نشے سے بالکل پرہیز، سگریٹ وغیرہ اور دوسرے نشے جو ہیں ان کا تو نام ہی کیا لینا، ان سے کوئی بھی نشہ جو ہے وہ حرام ہے، اسلام میں تو ویسے ہی حرام ہے۔ دھوم میں رکھے ہوئے پانی سے غسل کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ 4-5 دن کا وہ دھوم میں کھڑا ہوا ہو اور اس طرح اس میں بھی جو ریڈیائی لہریں پڑ کے وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں۔ لیکن آپ نے جب غسل کرنا ہے تو گرم پانی سے کرنا ہے، خاص طور پہ سردیوں میں۔ صبح کی پکی ہوئی روٹی رات کو اور رات کی پکی ہوئی روٹی صبح کھائیں، لیکن اس کو گرم کر لیں، اس کو اچھی طرح سے آپ دوبارہ سے گرم کر لیں، تو یہ وزن بڑھانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ صبح کی سیر صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیر کو اپنا معمول بنائیں، چاہے آپ 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، جتنا بھی چل سکتے ہیں چلیں، تو یہ آپ کی صحت پہ بہت اچھا اثر ڈالے گی۔ اب آتے ہیں اس کا ادویاتی طور پہ علاج کیسے کیا جائے۔ تو میرے دوست جو اکثر حکیم ہیں وہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں، ہوتے تو حکیم ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دیسی دوائیاں استعمال کریں، لیکن میرے دوست ایسا کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈ جیسے ڈیکسامیتھاسون ہے، ہائیڈروکارٹیسون ہے، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بے شمار مل جاتی ہیں مارکیٹ میں اور سستے داموں مل جاتی ہیں، وہ ادویات میں ملا کے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ کے گال جو ہیں وہ باہر کو نکل آتے ہیں اور آپ غبارے جیسے ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ پھولا پھولا سا ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی دن وہ ایک چوسے ہوئے آم کی طرح پھر دوبارہ سے پچک جاتا ہے، تو یہ تو بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایلوپیتھک ہے وہ تو ویسے ہی مشورہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ، اور اگر کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اپنی بیماری کو پہلے تلاش کریں پھر اس کا آپ علاج کریں۔ صرف یہ ہی نہ ہو کہ آپ اپنے موٹے ہوتے رہیں اور یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں موٹا کیوں ہو رہا ہوں، اندر سے جو باقی خرابیاں ہیں وہ وہی اسی طرح چلتی رہیں، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب آتے ہیں میں جو آپ کو بتانے والا ہوں چیزیں، وہ ہے ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہے جو آپ کو بالکل بھی نقصان بھی نہیں دے گا اور آپ کے مسائل کو بھی حل کر دے گا۔ تو اس میں جو پہلی دوائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے الفا کیو۔ الفا کیو میں یعنی کہ تھیٹے میں آپ لیں گے، کیو کو تھیٹا بھی کہتے ہیں، 0 پاور ہوتا ہے یہ، الفا لے لیں گے آپ، یہ آپ کا وزن بھی بڑھائے گا، آپ کی بھوک بھی بڑھائے گا۔ یہ آپ نے تقریباً 10 سے 15 قطرے صبح، اتنے ہی دوپہر کو، اتنے ہی شام کو، تھوڑے سے گلاس، آدھے گلاس پانی میں ڈال کے اس کو آپ نے پی لینے ہیں، تو یہ جو ہے آپ کی بھوک بھی بڑھا دے گا، آپ کا وزن کو بھی بڑھا دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے آیوڈیم، یہ آپ نے 200 میں لینا ہے اور 200 پاور میں لے کے آپ نے صبح شام 2 ٹائم اس کو استعمال کرنا ہے۔
تو یہ 2 دعائیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، بس 2 دعائیں ہی آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ چیک کروا سکتے ہیں جتنے مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں صحت کے، اگر وہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو ان کا آپ حل کریں۔ کھانا جو ہے وہ آپ سادہ کھائیں، چبا کے کھائیں، تھوک اس میں زیادہ شامل ہو۔ اپنی غذاؤں کے اندر آپ تھوڑی سی تری جیسے دیسی گھی وغیرہ اس قسم کی چیزیں رکھیں اگر آپ کولیسٹرول کے مریض نہیں ہیں تو۔ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، ایکسرسائز آپ کریں، تو یقیناً آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ چیزیں میں سلائڈ پہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو لینے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کے آپ کو بنے بنائے جو کمبینیشن ہے وہ بھی مل جائیں گے۔ میں ہومیوپیتھک پہ اس لیے زور دیتا ہوں کہ چونکہ خود میں ہومیوپیتھ ہوں اور سن 94 95 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، 94 95 سے لے کے، تو میں نے اس کو جتنا آزمایا ہے دوسری چیزوں کی طرف میں کم کیا ہوں۔ تو اس میں جب آپ علاج کرتے ہیں تو یہ علاج بالمثل ہے، آپ کو نقصان بالکل نہیں دیتا اور آپ کی مرض کو جڑ سے اکھاڑتا ہے، یعنی کہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ میرے ساتھ اس چیز پہ ایگری ہوں گے کہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ہومیوپیتھ کی ایک میڈیسن ویٹ پلس بھی آ رہی ہے مارکیٹ میں، مختلف کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ جس بھی کمپنی کی آپ کو ویٹ کے حوالے سے میڈیسن ملے وہ آپ لے کے یوز کر کے دیکھ لیں، آپ کو نقصان نہیں دے گی، آپ کو فائدہ دے گی، اور جتنا بھی فائدہ ہوگا وہ پرماننٹ ہوگا۔ کمپنی اچھی ہونی چاہیے، بالمار شعابی کی لے لیں، ڈاکٹر ڈیگوک کی لے لیں، آپ جرمن کی کوئی بھی کمپنی ہے وہ لے لیں، پاکستانی میں اگر لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مسعود کی لے لیں، بی ایم کی لے لیں، ٹھیک ہے جی، ان میں سے کسی کی بھی لے لیں۔ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دے گا، آپ کا جو ویٹ ہے وہ بالکل مناسب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں بھی چل رہا کہ آپ کو کیا ہے، تب بھی آپ جب یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو کیونکہ یہ ایک ہومیوپیتھک جو ہے یہ مرض کا علاج نہیں ہوتا، یہ مریض کا علاج ہوتا ہے۔ مریض کو جو بھی چیز لاحق ہے، اندر سے جو بھی اس کو گھن لگا ہوا ہے، جو اس کو اندر سے کاٹ رہا ہے، تو یہ اس کو ختم کرے گا۔ یہ مرض کی نہیں، مریض کی دوائی ہوتی ہے۔ تو ویٹ لاس کے لیے آپ نے ویٹ پلس جو میڈیسن ہے وہ لینی ہے، چاہے وہ کسی بھی کمپنی کی ہو۔ جو چیزیں میں نے 2 آپ کو بتائی ہیں، الفا الفا کیو، یہ آپ استعمال کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ آیوڈیم 200 میں لے لیں، 5 قطرے صبح اور 5 شام آپ استعمال کریں، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جو وزن ہے وہ گین اپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو باقی بیماریوں سے بھی بچا دے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔